کئی سالوں بعد میری آنکھیں اپنے شہر کو دیکھ رہی ہیں، حیدرآباد، میرا حیدرآباد۔ ان گلیوں میں میری بچپن کی یادیں بکھری پڑی ہیں۔ ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی کہانی دفن ہے۔ میں اپنے سفر کا آغاز ایکسپو سینٹر یا مصطفیٰ پارک سے کر رہا ہوں، پریٹ آباد میں۔ تو میرے سامنے ہی پریٹ آباد ہاسپٹل کی یہ عمارت آ جاتی ہے۔ بہت رش ہو گیا ہے یہاں پر، ہر طرف موٹر سائیکل ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ موٹر سائیکلوں کا شہر ہے، رکشوں کا شہر ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ موٹر سائیکل کی فیکٹریاں بھی یہاں پر ہی لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہے پریٹ آباد کا ڈبل روڈ، جو کہ سیدھا پھلیلی نہر سے جا کر ملے گا، اور ایک طرف اگر رائٹ سائڈ پر جائیں تو میرا کالج، میرا پیارا کالج، گورنمنٹ کالج کالی موری۔ ہاں یہ سامنے جو عمارت ہے نا، اس سے دو راستے جاتے ہیں، ایک لیفٹ پہ ایک رائٹ پہ۔ رائٹ پہ اگر جاؤں گا تو کالج کی طرف جاؤں گا، اور اگر لیفٹ پہ جاؤں گا تو پھر میں پھلیلی کے نہر یا پریٹ آباد کے پل پر جاؤں گا۔ پریٹ آباد کا پل میرے کالج کے زمانے میں نہیں تھا، اور ایک لمبا راستہ طے کرتے ہوئے پیدل ہم کالج کی طرف جاتے تھے۔ ارے یہی سامنے عمارت، یہ سامنے جو عمارت آئی ہے نا، تو اس کے لیفٹ پہ اگر میں جاتا ہوں تو میرا کالج، میرا بہت ہی پیارا کالج، بہت خوبصورت کالج، گورنمنٹ کالج حیدرآباد آتا ہے۔ اور پھر اگر میں سیدھا جاتا ہوں تو یہاں سے میرا محلہ گام آباد، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مارکیٹ ٹاور وغیرہ آتے ہیں۔ لیکن آج ہم راستہ لیں گے ذرا پھلیلی نہر کے ساتھ ساتھ۔ پھلیلی نہر، کیا بات ہے جی! پھلیلی نہر کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ یہ دیکھ لو، جس پل کے اوپر میں جا رہا ہوں یہ پھلیلی نہر کہلاتا ہے۔ لوگ اسے پہلی نہر بھی کہتے ہیں، اور جب ہم ٹرین سے آتے تھے تو کہتے دوسری نہر آ گئی، تیسری نہر آ گئی، پہلی نہر آ گئی۔ تو یہ ہے پھلیلی نہر۔ دیکھیں، اس کے اطراف میں لوگ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ چلیں آپ کو کچھ پہلی نہر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھلیلی پہلی نہر کہلاتی ہے۔ میرے رائٹ سائڈ پر یہ جو باؤنڈری نظر آ رہی ہے، یہ ساری پھلیلی نہر ہے۔ یہ نہر غلام محمد یعنی کوٹری براج سے نکلتی ہے، جام شورو بھی ہم یہاں پر اسے کہتے ہیں، جو دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ پھلیلی نہر تقریباً 1162 کلومیٹر لمبی ہے، 1162، اور حیدرآباد شہر کے گرد و نواح میں بہتی ہوئی بدین اور ٹنڈو محمد خان ضلع تک جاتی ہے۔ یہ نہر لوور سندھ یعنی زیریں سندھ کے بائیں کنارے کے علاقوں کی آبپاشی اور میونسپل پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 1955 میں بنائی گئی تھی۔ میونسپل پانی، یہ جو نلکے لگے ہوتے تھے نا سائیڈ پہ، یہ میونسپلٹی کے نلکے کہلاتے تھے، تو اس میں جو پانی آتا تھا وہ اس سے آتا تھا۔ یہ نہر حیدرآباد، جام شورو، ٹنڈو محمد خان اور بدین کے اضلاع میں وسیع زرعی اراضی کو سیراب کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان علاقوں میں گندم، کپاس، گنا، چاول اور مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں۔ پھلیلی نہر سے مچھلی فارمز بھی پانی حاصل کرتے ہیں۔ اب بدقسمتی ہے کہ اکثر اس نہر کو گندے پانی اور ٹھوس فضلہ پھینکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ صنعتی فضلے کو بھی بغیر ٹریٹمنٹ کے اس میں ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پینے یا ذاتی استعمال کے لیے محفوظ نہیں ہے، بلکہ اگر سندھ کے اطراف میں، حیدرآباد کے اطراف میں دیکھا جائے تو یہ ایک گندا نالہ ہی ہے، یا سیوریج کا ایک نالہ ہے۔ حیدرآباد شہر کے قریب سے گزرتے ہوئے پلاسٹک کی صنعتیں، غیر قانونی مویشی باڑوں، مذبح خانوں اور میونسپل سیوریج کا زہریلا فضلہ براہ راست اس نہر میں ڈالا جاتا ہے، جس سے پانی کا معیار خراب ہو جاتا ہے اور لاکھوں لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔
نہر کے کناروں پر تجاوزات اور کچی آبادیوں پر بھی اس کی صفائی اور پانی کے معیار کو متاثر کرتی ہے۔ اگر حکومت توجہ دے اور اس نہر اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا اور سرسبز بنائے تو یہ ایک بہترین سیاحتی مقام بھی بن سکتا ہے۔ اس نہر سے بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ ہمارا محلہ یہاں سے، اس جگہ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، 500 میٹر کی دوری پر ہے، اور بچے سارے کے سارے پہنچ جاتے تھے یہاں پر گرمیوں میں خود کو راحت بخشنے کے لیے، نہاتے تھے۔ اور یہ جو پل آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ کالی موری کا پل ہے، اور یہاں سے چھلانگیں مارتے تھے۔ بعض دفعہ یاد ہے کچھ دوستوں کی لاشیں بھی آئیں اس پھریلی نہر میں ڈوب کر مرنے کی وجہ سے۔ بڑا تکلیف دہ موقع تھا، پورا محلہ رو رہا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ اکثر اگر بڑے بھائی کی شکایت کرنی ہوتی تھی والدین سے، تو والدین کو ہم بتاتے تھے کہ یہ نہر پر نہانے گیا تھا، اور سارے بچے وہاں نہاتے تھے، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ لیکن میں زیادہ تر یہ جو پل کالی موری کا پل ہے، ہم اسے استعمال کرتے تھے اپنے کالج جانے کے لیے۔ کچھ عرصے بعد ہم یہاں سے دور چلے گئے، تو پھر یہاں سے ہم پہلے مارکیٹ جاتے تھے، یا تو یہیں سے تانگا پکڑتے تھے اور مارکیٹ، اور پھر مارکیٹ سے تانگا پکڑ کے ہم ڈومنوا روڈ چلے جاتے تھے۔ کبھی زیادہ تر تو کیونکہ اتنے پیسے تھوڑی ہوتے تھے کہ روز کی روز 2 ٹانگیں لیں یا 4 ٹانگیں لیں، زیادہ تر ہم کیا کرتے تھے کہ پیدل ہی جاتے تھے، اور بڑی ریس لگتی تھی یہاں سے پہ کالج پہنچنے کے لیے۔ صبح صبح یہاں پہ کالج میں پیریڈ ہوتا تھا NCC کا۔ NCC جانتے ہیں نا، NCC وہ فوجی وردی پہن کے ہم یہاں سے گزرتے تھے، تھوڑا سا خود کو فوجی سمجھتے تھے اور فخر سے محسوس کرتے تھے۔ تو وہ پہلا پیریڈ ہوتا تھا، اور چھپ چھپاتے ہم ٹوٹی ہوئی کالج کی دیواروں سے اس پریڈ میں شامل ہو جاتے تھے۔ پکڑے گئے تو پھر تو گراؤنڈ کے چکر گرمی میں، اور اگر بچ گئے تو خود کو داد دیتے تھے کہ بھئی واہ، کیا ہم نے کیا کیا، کیا بیوقوف بنایا ہم نے انسٹرکٹر کو۔ خیر انسٹرکٹر بھی بھائی بہت زیادہ سیانے تھے، سب سمجھتے تھے، شاید کبھی اگنور کر جاتے ہوں اور کبھی سزا دے دیتے ہوں ہمیں۔ تو جناب اب ہم یہ سینٹرل جیل کی طرف ہیں، یہ میرے رائٹ سائڈ پہ سینٹرل جیل ہے۔ یہاں پر آتے ہی سگنل خاص طور پہ موبائل کے وہ جام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ کسی دوست کے پاس آئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسے میں فون کر کے بلا لوں، اکثر یہی ہوتا ہے، تو پھر آپ نہیں بلا سکیں گے۔ یہاں پر ہمیشہ سے ہی ایسا ہی رہتا ہے۔ یہ مین شاہراہ ہے حیدرآباد کی، اور یہ سیدھی N5 سے ملے گی۔ N5 آپ کو پتہ ہے نیشنل ہائی وے 5 ہے، تو اس سے جا کر ملے گی یہ، جسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھئی گورا قبرستان اس زمانے میں کہتے تھے، اور آج کل اسے قاسم چوک کہتے ہیں۔ گورا قبرستان بہت کرکٹ کھیلی ہے وہاں پر، پورا شہر گورا قبرستان میں کرکٹ کھیلنے آ جاتا تھا۔ حالانکہ نمکیات کی وجہ سے اس کی زمین کچھ نمکیاتی سی ہوتی تھی، لیکن اب تو میرے پیارے شہر کے بچوں کو یہ سہولت میسر ہی نہیں ہے، کیونکہ پتہ چلا ہمیں تو ابھی کہ بھئی یہ تو پاکستان ملٹری کی جگہ ہے، تو انہوں نے اب یہاں پر پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں بچوں کے کھیلنے سے ایشوز ہیں، نہ یہاں کی لوکل قیادت ان سے کہتی ہے جا کے ان سے بات کرو کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کی زمین ہے، جب آپ بنائیں گے جب آپ کر لیجئے گا، لیکن ابھی میرے شہر کے بچوں کو یہاں پر کرکٹ کھیلنے دو۔ 2 گراؤنڈ تھے ہمارے، ایک GDC گراؤنڈ اور ایک یہ گورا قبرستان گراؤنڈ، اور اب دونوں میں پانی پھینکتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی میرے بچوں سے، میرے شہر کے بچوں سے، کہ کھیلنے سے انہیں کیا ایشوز ہیں۔ تو اس زمانے میں ہم یہاں سے کرکٹ کھیلتے تھے اور سیدھا کینٹ میں داخل ہو جاتے تھے، اور کینٹ کی کینٹین سے ہم
12 آنے میں پیپسی کی 3-4 بوتلیں چڑھا جاتے تھے. باہر جو تھا وہ پتہ کیا ریٹ تھا اس کا پیپسی کی بوتل کا؟ باہر ریٹ تھا پیپسی کی بوتل کا 3.5 روپے. اور 3.5 روپے ہمارے پاس کہاں سے آنے تھے؟ تو جب ہم یہاں سے گزرتے کینٹ کے ایریا سے تو ایک کینٹین درمیان میں پڑتی تھی. 4 آنے کی چائے، 12 آنے کی بوتل. چائے کس نے پینی تھی جناب؟ بوتل جو ہمیں عید کو ہی نصیب ہوتی تھی، یہاں آ کر ہم نے ہر جمعے کو، کیونکہ جمعے کو میچز ہوتے تھے، ہر جمعے کو ہم 3-4 بوتلیں انڈیل لیتے تھے. پیپسی کی، 7 اپ کی، جو دل چاہتا تھا ساری کی ساری ہم یہاں پہ اس طرح کرتے تھے. لیکن اب پتہ نہیں کیا ان کو سیکیورٹی حالات خود کو سمجھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ساری سہولیات اب میسر نہیں ہیں ہمیں. یہ دیکھیں جی ہمارا کینٹ گیریزن داخل ہو گئے ہیں ہم کینٹ گیریزن میں. یہ بھی کوئی پتہ نہیں کب بنا تھا بھیا پاکستان. یہ دیکھ لیں اس کی تاریخ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہ 1874 میں بنائی گئی تھی. 1874 کتنا پرانا دیکھ لیں یہاں پہ. تو یہ ہماری انٹری پوائنٹ ہے کینٹ ایریا میں. اور جس طرح کینٹ ایریا ہمارے دوسرے علاقوں سے مختلف ہوتے ہیں تو یہ بھی مختلف ہے. یہاں بھی آپ کو ڈبل روڈ ملے گا، خوبصورت سے فٹ پاتھ بھی مل جائیں گے، لیکن میں اسے کمپیئر تو نہیں کر سکتا کہ یہ اسلام آباد میں یا دوسرے علاقوں سے زیادہ خوبصورت ہے. بس یوں سمجھ لیں کہ بالکل اسی طرح کا ہے. اور پھر اس سے آگے اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں پر CMH ہاسپٹل بھی ہے جو کہ ہر کینٹ ایریا میں ہوتا ہے. تو یہ ہے ہمارا خوبصورت حیدرآباد. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں اپنا بلاگ یہاں پر ختم کرنے کی جستجو میں ہوں تاکہ آپ کو دوسری ویڈیو میں آپ سے ملوں. میں نے کوئی یہاں پر ویڈیو کو کٹ نہیں کیا، جس طرح گھر سے چلے تھے اسی طرح ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے رہے. ہاں بس یہ میں نے اپنی کمنٹری ایڈ کی ہے کہ آپ لوگوں کو میں اچھی کمنٹری دے سکوں، اپنے شہر کے بارے میں بتا سکوں. مجھے یقین ہے کہ پھلیلی نہر کے بارے میں جو میں نے معلومات دی ہیں وہ آپ نے سنی ہوں گی. اگر کسی کو مجھ سے زیادہ کریکٹ معلومات ہیں تو وہ مجھے ضرور بتائے، کیونکہ شہر میں رہتے ہوئے تو مجھے بھی پھلیلی نہر کی اتنی تاریخ نہیں پتہ تھی. یہ بھی میں نے ابھی انٹرنیٹ سے ڈھونڈی ہے تو پھر آپ کو بتائیے. لیکن میں جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے 68-69 سے اس کو میں دیکھتا ہوئے ہی آ رہا ہوں، تو بہتر ہے کہ 1955 میں بھی یقیناً یہ بنی ہوگی. اور پھلیلی نہر کو تو ہم اکثر استعمال کرتے تھے کرفیو کے دنوں میں. یہ شہر کرفیو کا شہر بھی تو تھا. ہم نے جانا ہوتا تھا پریڈ آباد، یہاں سے خفیہ طریقے سے کوئی کشتی کی ٹرانسپورٹیشن ہو جاتی تھی اور وہ 4 آنے 8 آنے لے کر ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پار کروا دیتے تھے. تو یہ بلاکس جس طرح کینٹ ایریا میں ہوتے ہیں بلاکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ آگے ہمارے پاس قائد اعظم پلازا مشہور ہے کہ یہ یہاں پر بڑے بڑے ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں اور جن کا کام صرف یہ ہوتا ہے، اتنی بھاری فیس لینے کے بعد وہ کہتے ہیں اپنے بندے کو کراچی لے جاؤ، یہاں حیدرآباد میں اس کا علاج نہیں ہے. یہی کام ہے بس یہاں پہ سارے ڈاکٹروں کا بیٹھنے والے جتنے بھی ڈاکٹر بیٹھے ہیں سب کا یہی کام ہے کہ وہ ہر مریض کو آ کر کہتے ہیں اپنے مریض کو کراچی لے جاؤ. تو جناب یہ دیکھیں کہ یہ پورا کا پورا ڈاکٹر گلی بھی کہلاتی ہے. یہاں پہ میڈیکل اسٹورز آپ کو نظر آ رہے ہیں، میڈیکل اسٹورز ہیں. اور میں اب داخل ہو رہا ہوں کس طرف یہ ہے حیات پبلک اسکول. جب میں آج سے 10-11 سال پہلے یہاں رہتا تھا تو میری بیٹی یہاں پڑھتی تھی تو روز کا یہاں پر آنا جانا ہوتا تھا. بڑی جی خوبصورت جگہ ہے. یہ بھی اپنے حیدرآباد کے علاقوں سے مختلف ہے. بیچ میں آپ کو یہ ایک ہونا تو اسے پارک سا چاہیے تھا، لیکن کہیں کہیں پر ہے اور کہیں کہیں پر نہیں ہے. درخت لگے ہوئے ہیں یہاں پر بیچ میں بھی، جو ڈیوائیڈر ہے اس کا روڈ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں یہاں پر آپ کو گرینری بھی ملے گی. اور جس طرح کہ ہر کینٹ ایریا میں خوبصورتی ہوتی ہے، اس طرح یہاں پر بھی خوبصورتی ہے.
ارے ہاں، یہاں پر نیو میجسٹک سنیما بھی ہے بھائی، بڑی فلمیں دیکھی ہیں، ایک اعلیٰ معیار کا سنیما تھا یہ. دیکھو بہت سارے سنیما تھے حیدرآباد میں، کوئی 20 کے قریب ہوں گے، تو لیکن جس میں ایک اعلیٰ معیار ہوتا ہے، سیٹیں اچھی ہوتی ہیں، اے سی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے، تو وہ میری رائٹ سائڈ پہ جو ایک بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے آپ کو، یہ ہوتی تھی، اور اسے ہم نیو میجسٹک سنیما کہتے تھے. لیکن خیر سنیماؤں کا دور چلا گیا، فنون لطیفہ کا دور چلا گیا، لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے فلموں کے بارے میں، وہ اب تقریباً ختم ہو گیا ہے. یہ اب ہم داخل ہو گئے جناب یہ صدر کے روڈ پہ، اس سے ہم رائٹ ٹرن کریں گے تو صدر کی طرف، اور اگر ہم سیدھے جائیں گے تو پھر ڈاکٹر گلی. تو چلتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ، اور صدر کی باتیں بھی کرتے ہیں. صدر، او بھائی، یہ انرجی بیکری تھی لیفٹ سائڈ پہ جو دکھائی دے رہی ہے آپ کو آگے، یہ انرجی بیکری تھی، بڑی زبردست جی. کیا کہتے ہیں اس کے یہاں کی، ہم لسی بھی پیتے تھے آ کر کبھی کبھار، اور یہاں پر ایک شاورما والا بیٹھا کرتا تھا باہر، یہ سنیری بینک کے ساتھ ہی، اس کا شاورما بڑا زبردست ہوتا تھا. خیر حیدرآباد تو مشہور ہی اپنے کھانوں کی وجہ سے، دنیا کہتی ہے کہ کراچی کے کھانے اچھے ہوتے ہیں یا لاہور کے کھانے اچھے ہوتے ہیں. ارے کبھی حیدرآباد تو آؤ، آ کر تو دیکھو حیدرآباد میں سستے اور لذیذ کھانے آپ کو گلی کے ہر نکڑ پر مل جائیں گے، گلی کے ہر نکڑ پر. میں کوئی کسی کو اسپیسیفائی نہیں کرتا جی فلاں جگہ کا کھاؤ، تو ارے یہاں تو کہیں سے بھی کھا لو آپ کو ذائقہ مل جائے گا. تو روڈ بلاکیج عام سی بات ہے یہاں پر جی، چھوٹا سا روڈ ہے یہ، اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے اگر ایک گاڑی والا رک جائے تھوڑی دیر کے لیے بھی تو روڈ بلاک ہو جاتا ہے. یہ مشہور جی کیا کہتے ہیں، یہاں پر چیمبر آف کامرس بھی ہے، یہاں پر بینکس بھی بہت سارے ہیں. یہ مرکزی بازار ہے حیدرآباد کا، اور اس کے ارد گرد آپ کو فلیٹس بھی دکھائی دے رہے ہیں. ہم نے تو اس زمانے میں جو یہ فلیٹ سامنے دکھائی دے رہا ہے، یہ چاندنی سنیما ہوتا تھا، میرا خیال ہے چاندنی سنیما ہوتا تھا. ہاں، یہ بھی ایک اچھا سنیما میں شمار کیا جاتا تھا، ایلیٹس قسم کے سنیما ہوتے تھے یہاں پر، تو ان میں ایک اچھا سنیما تھا. اور اس کے سامنے ہی مشہور چائے والا، کیا نام بھول گیا میں اس کا، کیفے طلحہ یا کیفے، کسی کو یاد ہو تو بتانا یار مجھے، ہیں میں بھول گیا نام اس کا، اور بڑا مشہور جو ہے یہ میرے رائٹ سائڈ پہ، میں دکھا نہیں سکا آپ کو. تو یہاں پر یہ پوری کی پوری موبائل مارکیٹ ہے، موبائل کا جو بھی سامان آپ کو لینا ہو تو یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ موبائل مارکیٹ ہے، اور لمبی قطار یہاں پر موٹر سائیکل پارکنگ کی آپ کو ملے گی. اور سیدھے ہاتھ پہ بھی آپ پارکنگ دیکھ رہے ہیں، بہت رش ہوتا ہے، یہ بہت رش والی جگہ ہے. لیکن میں کیونکہ ابھی دوپہر کے وقت نکلا ہوں، تو اس وجہ سے دوپہر کا وقت، شام کا میں بھول گیا کس وقت نکلے تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر رش نہیں ہے. آگے ہی جائیں گے لیفٹ پہ تو حیدرآباد کی ایک مشہور بیکری ہے، حیدرآباد کی، اسے کہتے ہیں بمبئی بیکری. وہ پھر لائنوں میں لگا کر کیک لیتے ہیں، لائنوں میں لگ کر کیک لیتے ہیں. آپ اسلام آباد کی تہذیب بیکری کو کہتے ہیں نمبر 1 ہے، مجھے نہیں پتہ یہ نمبر 1 ہے یا نہیں، مجھے تو ایک عام سا کیک لگتا ہے. لیکن لوگ زیادہ تر یہاں سے کیک خریدتے ہیں، اور کراچی بھی بھاری مقدار میں یہاں سے روز کیک جاتا ہے. اچھا یہاں پر میں اگر سمجھتا ہوں تو میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ کیک، بمبئی بیکری کا کیک زیادہ تر مہمانوں کے لیے بھیجنے کے لیے، یا پھر سرکاری ملازمین کو کی محبت میں بھیجا جاتا ہے. یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ جی کیا کہتے ہیں نا، یہ گلی آگے آئے گی وہ، اس میں جو ہے یہ ہے. اور پھر میرے رائٹ سائڈ پہ پھر ایک خوبصورت سا انہوں نے نیا ایک فوڈ پارک بنا دیا ہے، جہاں پر بہت سارے برانڈس کی شاپس میں، یہ جو گلی جس میں گئی ہے یہ ہے جی بمبئی بیکری والا، اور لوگ لمبی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے اکثر اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی. تو جناب یہ شہر ہے میرا، یہ شہر کی آج میں پہلی ویڈیو ڈال رہا ہوں. یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ کیسی ویڈیو لگی ہوگی، دھوپ میں چل رہے تھے، شیشہ بھی صاف نہیں تھا گاڑی کا، اور 7 لوگ بیٹھے تھے، اس لیے کمنٹری بھی اس وقت نہیں کر سکتا تھا، تو اس کی آواز کو میوٹ کر کے پھر میں نے اوپر یہ ڈالا. یہ بہترین جی سینٹر آ گیا شاپنگ کا، اکثر یہاں سے پینٹس وغیرہ خریدتے تھے.
جب تھوڑے سے حالات بہتر ہو گئے تھے، ورنہ تو یہاں سے خرید بھی نہیں پاتے تھے۔ تو ہم اس وقت داخل ہو رہے ہیں جناب یہ کینٹ کے دوسری رسالہ روڈ پہ۔ یہ بھی بڑا خوبصورت روڈ ہے اور یہاں پر اکثر حکمراں طبقہ ہی رہتا ہے، اور اس کے اطراف میں بھی آپ کو یہ لوگ نظر آ جائیں گے جن کے ٹھیلے وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت مناظر ہیں جی، آپ نے دیکھے۔